بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے 5 آئی پی پیز کو بند کرنے کا، ان کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا، یہ معاہدہ جو ختم کیا گیا ہے، اس معاہدے کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ اور یہ کہ یہ معاہدہ ختم کرنے کا آئیڈیا کس کا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے متعلق سب سے پہلے سوچنا کس نے شروع کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے جب وہ حکومت میں آئے تھے 2013 میں، تو حالات ملک کے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، تو ملک میں کسی بھی قیمت پر بجلی چاہیے تھی اور وہ بجلی لگائی گئی، اور مقصد یہ تھا مہنگی بجلی لے کے بھی کہ گروتھ ریٹ اس وقت پاکستان کی ٹھیک تھی، انکم ٹھیک تھی، اور پلان یہ تھا کہ سی پیک جب چلے گا اس کے، اور یہ سی پیک کے تناظر میں ہی یہ ساری جو پاور ہاؤسز لگے تھے، تو خیال یہ تھا، پلان یہ تھا کہ ہماری اکانومی جو اس وقت وہ جس کی اسکائی راکٹ ہے، وہ اس میں ہمیں یہ مہنگی بجلی محسوس ہی نہیں ہونی، اور سی پیک کے تحت جو ہے وہ انڈسٹری لگے گی تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شومئی قسمت کہ یہاں پر جنرل باجوہ صاحب نے کچھ اور سوچا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کس کے اشاروں کے اوپر جو تھا وہ سی پیک کا گلا دبا دیا گیا، گھونٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیڑا غرق پاکستان کا ہو گیا، کہ جو معاہدے مہنگی بجلی والے ہم نے کیے تھے وہ ہمارے گلے یوں پڑے کہ ہمیں چونکہ آمدنی کوئی نہیں تھی، تو جس مقصد کے لیے بجلی لگائی گئی تھی وہ مقصد ہی نہیں پورا ہوا، تو یہ گلے پڑ گئے۔ تو اس کو عمران خان صاحب کے دور میں تو اس کو میرا مطلب ہے اس بارے میں سوچا ہی نہیں گیا۔ پھر وہ 14 ماہ کا دور تھا پی ڈی ایم کا، اس میں بھی ان کو کچھ زیادہ فرصت نہیں مل سکی۔ تو اب اس پر جو کس نے سوچا، یہ ایک بڑا میجر سوال ہے۔ یہ جو اعجاز گوہر صاحب ایک دم سے بولنا شروع ہوئے تھے، میں آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی بتانے جا رہا ہوں آج، اور میرے نالج میں ہے کہ کس بندے نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا، کس نے کس کو کام پہ لگایا، اور جس نے یہ ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یا تو ہو نا ویژن، میں ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پاکستان کے دستور کو آئیڈیلائز کرتا ہوں اور ڈیموکریٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود جو یا تو ہو نا کہ یہ ویژن کسی پولیٹیکل لیڈر کا ہو، جس طرح ہم نے کریڈٹ دیا جناب نواز شریف صاحب کو کہ یار ان کا ویژن تھا کہ پہلے بجلی پوری کرو، انڈسٹری لگے گی، بجلی کے خرچے نکلتے آئیں گے، لوگ پیسے کمائیں گے، روزگار چلے گا، انڈسٹری چلے گی، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن پھر یہ ویژن جنرل باجوہ صاحب کا تھا کہ نہیں، میں نے جناب ایکسٹینشن لینی ہے اور میں نے چمڑے رہنا ہے اس ملک کے ساتھ، اور نواز شریف نے مجھے ایکسٹینشن نہیں دینی، تو انہوں نے ملکی مفادات کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور نالائق ترین بندے کو اس قوم کے سر کے اوپر مسلط کر دیا۔ اچھا، اس میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی کہ اگر تب مسئلہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم باجوہ صاحب بنا رہے تھے، تو اب اگر بنایا ہے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، تو اسی وقت مان جاتے۔ ایکسٹینشن آپ نے نہیں دینی تھی، لیکن پھر ترمیم بھی ہوئی اور باجوہ صاحب کو اسی ترمیم کی وجہ سے ایکسٹینشن ملی، تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک سوال ہے، لیکن میں مدعے کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہ ویژن نواز شریف صاحب کا تھا اور اس ویژن کے آگے رکاوٹ باجوہ صاحب نے ڈال دی۔ تو اب کس کا ویژن ہے؟ اب یہ جس کا ویژن تھا اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ یہ ویژن ظاہر ہے کہ کریڈٹ لینے کے لیے جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، سول گورنمنٹ، یہ اسی کے کریڈٹ میں جائے گی۔ آج وفاقی کابینہ نے اس کی اپروول دے دی، ٹاسک فورس بنی تھی۔ وہ ٹاسک فورس کس کی تھی؟ کچھ افسر ہوں گے جو پاور سیکٹر کے، پاور ڈویژن کے کہہ لیں، لیکن اصل میں کام تو کرنے والا کوئی اور تھا، کیونکہ یہ سارے وہ سیٹھ لوگ ہیں جو پاکستانیوں کا، پاکستان کی غریب قوم کا خون نچوڑ رہے تھے۔ تو ان کو پیار محبت والی تو زبان سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو کام کرتا ہے یہ والا ڈنڈا، تو ڈنڈا چلا یہاں پہ۔ اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو پاکستان کی فوج سے پہلا صفایا پھرا، پھر اب یہ آئینی ترمیم والا معاملہ ہے، یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ سے جو گند پڑا ہوا تھا پولیٹیکل ججز کی وجہ سے، وہ تطہیر کا عمل ہو، اور یہ بجلی، وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ کو عمران خان گرائے نہ گرائے، یہ بجلی آپ کو کھا جائے گی، بجلی کا بل شہباز شریف صاحب کو کہا تھا، اور نواز شریف صاحب کا بڑا کنسرن تھا اس کے اوپر۔
اور جو بھی بندہ جاتا تھا وہ کہتے ہیں نا جی، جب پچھلے سال اکتوبر میں آئے تھے نواز شریف صاحب، تو جو انہوں نے ایک کبوتر اڑایا تھا، دوسرا انہوں نے بجلی کا بل لہرایا تھا، تو ان کو پتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرو نبیڑو، چپو اور چپو، وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ جو کابینہ نے جو آج منظوری دی ہے 5 آئی پی پیز کو بند کرنے کی، یہ بیسیکلی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یہ وہ والا ختم ہو گیا معاملہ، اور اس سے 60 ارب روپیہ جو قوم کا وہ بچے گا، بجلی سستی ہوگی. اور 12 آئی پی پیز پیچھے بچی ہیں جن کے ساتھ ری نیگوشیٹ انہوں نے کرنا ہے. جو ٹاسک فورس تھی، ٹاسک فورس تھی کیا؟ ٹاسک فورس کو بیسیکلی چلانے والے کون تھے؟ وہ ڈنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ سیٹھ تو نہیں مانتا، سیٹھ تو سر اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ بجلی کا بل نہیں دے پا رہا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی نے گولی مار دی اس کو گجرانوالہ میں. لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر کے، میں حرکتیں تو غلط لفظ بول گیا، کس مجبوری کے عالم میں پتہ نہیں کون سا اپنے اوپر جبر کر کے یہ بل جمع کروا رہے ہیں. تو جو بل اگر ہلکا ہوگا تو پروجیکٹ عمران خان اتنی جلدی صاف ہوگا، کیونکہ لوگوں کو عمران خان صاحب سے محبت نہیں، اس بل کے بوجھ سے نفرت ہے. تو اگر اس حکومت نے چلنا ہے، اگر پروجیکٹ عمران خان سے جان چھڑانی ہے لوگوں کو، تو پھر اس سے جان چھڑوانی پڑنی تھی بلوں سے. کیونکہ پھر لوگوں نے کہنا تھا اچھا یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے تو پچھلا دور چنگا سی. حالانکہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کو مسلط کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں مدعے پہ آتا ہوں. مدعا بڑا کلیئر کٹ ہے سر، کہ یہ آئیڈیا کنسیو کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے. بڑا برا لگتا ہے کہ سول گورنمنٹ کی بجائے آپ کسی آرمی چیف کو کریڈٹ دیں. یہ کام عموماً سیاستدان کیا کرتے ہیں، عموماً وزرائے اعظم کیا کرتے ہیں. عمران خان صاحب جب تھے تو وہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب ہماری بڑی ہیلپ کر رہے ہیں. جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب، یہ کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ جو سعودی عرب ادھر سے پیسے مل رہے ہیں یہ تو سپہ سالار کی وجہ سے مل رہے ہیں، باجوہ صاحب کی وجہ سے مل رہے ہیں. اور اب وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بڑا کھل کھلا کے کہتے ہیں کہ جی کہ بڑے سارے کام جو ہیں وہ پاکستان کی فوج اور جنرل عاصم منیر کی وجہ سے پاکستان کے سیدھے ہو رہے ہوں گے. یہ ان کا ایک کہنا جو ہے وہ اپیز بھی کرنے کی ایک، جس کو ہم فلیٹرنگ کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں پوری پکی کہ وہاں پر وہ ایس آئی ایف سی وغیرہ اس طرح کے جو فورم ہیں، جو بیٹھ کے سوچتے تھے، دماغ لڑاتے تھے، پچھلی جو کیبنٹ تھی ان کے ساتھ بھی جو رابطے تھے، وہاں پہ جو تھاٹ پروسیس شروع ہوا تھا نگران دور میں، تو یہ گائیڈ لائن جو تھی یہ مطلب اس ٹیم کی تھی. جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس آئی پی پی سے کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے. تو پھر وہ اعجاز گور صاحب کو ذرا تھوڑا سا ایکٹیو کیا گیا. اعجاز گور صاحب پچھلی کابینہ کے رکن تھے، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے بڑا شور ڈالا. سر وہ کسی کے کہنے کے اوپر ڈال رہے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو نام بتا دیا کہ وہ کن کے کہنے کے اوپر شور ڈال رہے تھے. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی انجینئر نعیم الرحمان صاحب، وہ بھی شاید کوئی ماحول کو دیکھتے ہوئے، یا ان کو کہا گیا، یا انہوں نے اشارہ پایا، یا انہوں نے ڈی کوڈ کیا کہ یار یہ مسئلہ ہے. ویسے ان کو وہ کراچی میں بھی کے الیکٹرک کے خلاف یہ ان کی بڑی گرپ ہے. یہ جو ایشوز ہیں، جو لوگوں کے اکنامیکل ایشوز ہیں، ان کے اوپر بڑی گرپ ہے. تو اگر آپ ان کو مارجن دیں نیک نیتی کے ساتھ تو آپ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کسی کے کہنے پہ ہو سکتا ہے کہ نہ کیا ہو. کیونکہ کراچی الیکٹرک کمپنی کے خلاف انہوں نے جس طرح کر کے کراچی میں ایکٹیولی کام کیا تھا، اب وہ پاکستان جماعت اسلامی کے امیر ہیں. پہلے وہ کراچی کے امیر تھے، جماعت اسلامی کراچی کے امیر تھے. تو اب ان کا رول جو ہے وہ پاکستان لیول کا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ آئی پی پیز کے خلاف اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ بڑا انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور لوگوں کو یہ ایشو زندہ کیا. تو یہ ان کو جو ہے وہ آپ شک کا فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ خالصتاً جنرل عاصم منیر صاحب، اب بات یہاں پہ نہیں رکتی. جنرل عاصم منیر صاحب نے سوچا اب ایگزیکیوٹ کون کرے گا اور اس کو سمجھے گا کون؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو وہ معاملہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. اب اس میں ایک ٹیم بنائی گئی، اور ایک ٹیم جو تھی وہ سول سائڈ کی تھی، اور ایک جو جس کو ٹاسک فورس کہا جاتا ہے، تو وہ تو منظر عام کے اوپر آئے گی.
اس میں بھی بہت سے لوگوں کو آپ نہیں جانتے ہوں گے، یعنی جو سیکٹری پاور ڈویژن اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، لیکن جنہوں نے کام کروانا تھا، جنہوں نے نیگوشیٹ کرنا تھا، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ پہلے ان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ ایشو ہے کیا. تو یہ ایشو سمجھا گیا. یعنی کہ جو فوجی دماغ ہیں وہ تو بڑے سمپل ہوتے ہیں، تو انہوں نے پہلے یہ سمجھا. یہ ایسا نہیں ہے، انجینئرنگ کور وغیرہ بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود سادہ دماغ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ ایشو سمجھا. ایشو سمجھنے کے بعد ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا. اب پاکستان کی فوج میں ڈنڈے والا تو ایک ہی جرنل ہے اس وقت دستیاب، اور وہی چنا گیا اس کام کے لیے، وہ اور اس کی ٹیم. اور وہ کون تھے؟ جنرل فیصل نصیر صاحب اور ان کی ٹیم. اب یہ جو 5 پاور پروجیکٹ بند ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کراچی کا تھا ہب کو، اور 4 جو تھے وہ تھے ان کے ہیڈ آفیسز لاہور میں. ان میں ایک تھا ایٹلس پاور، لال پیر، سبا پاور اور روشے پاور. یہ جو روشے پاور ہے نا جی، یہ بڑی مزے کی کہانی ہے. یہ مزے کی کہانی اس طرح سے ہے کہ تھینکس ٹو عمران خان صاحب، یہ سب سے مہنگا پاور وہ آئی پی پی تھی، یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسنگ کمپنی جو ہوتی ہے. اس کے جو اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نام لوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں ان کے ایک مشیر تھے ندیم بابر صاحب، اور ان کا جو قلم دان تھا وہ پاور سیکٹر تھا، اور ان کے اپنے پاور ہاؤس تھے، یہ پرائیویٹ کمپنیاں، نجی پاور ہاؤس، آئی پی پیز جن کو کہا جاتا ہے، اسی کے وہ مشیر لگے ہوئے تھے. اور وہ تیل کی مد میں پتہ نہیں کتنی وہ بندہ کرپشن کر کے چلا گیا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ کسی نے پوچھا نہ کوئی دسیا. وائٹ کالر کرائم اسی کو کہتے ہیں. اور جتنے عمران خان صاحب کے دور میں وائٹ کالر کرائم ہوئے، حصہ اوپر تک جاتا تھا خان صاحب کو. تو ندیم بابر صاحب ان کا نام تھا، یہ مالک ہیں اس روشے پاور کے. اب یہ سوچیں ذرا، آپ امیجن کریں کہ یہ کیپیسٹی چارجز کے نام کے اوپر فی یونٹ پاکستان کو، جو پاکستانی قوم کا خون نچوڑا جا رہا تھا، کہ ایک یونٹ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ 19 روپے کا، 20 روپے کا، 50 روپے کا، 60 روپے کا، 90 روپے کا، 100 روپے کا؟ نہیں. آگے جائیں، کتنا؟ 200 روپے کا؟ نہیں. 300؟ نہیں. 500؟ نہیں. سر 797 روپے کا ایک یونٹ سرکاری خزانے سے ندیم بابر کو پے کیا جا رہا تھا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ 797 روپیز پر یونٹ. اس ملک کا بیڑا غرق نہیں ہونا تو کی ہونا؟ آپ بتائیں. تو جنرل عاصم منیر کا سر چلا ہے ڈنڈا، اس کی ٹیم کا چلا ہے ڈنڈا، اور بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے حساب کتاب. میرا ایک دوست ایک اس ٹیم جو جنرل فیصل نصیر صاحب کی ٹیم ہے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اور یعنی کہہ لیں کہ پاور سیکٹر کے لوگوں سے ملاقات وغیرہ تھی. تو انہوں نے کس طرح بالکل فوجی انداز میں اس ایشو کو ڈیل کیا ہے، جس طرح یہ حساس ادارے کرتے ہیں، کہ ایک بندہ جو ہائر کیا گیا تھا اس ایشو کو سمجھنے کے لیے، چیزوں کو وہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ تیار کرنی تھی، سوالات تھے، کیوریز تھی 20. اب وہ بندہ جو تھا وہ چونکہ معاملہ بڑا ٹیکنیکل ہے تو وہ ذرا کھل کے بتا نہیں پا رہا تھا، سمجھا نہیں پا رہا تھا. تو کھڑے کھڑے اس بندے کو، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ جس دن پہلے دن جہاں پہ ہم کھڑے تھے ابھی تک وہیں پہ ہم کھڑے ہیں، آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ برائے مہربانی، گاڑی آ رہی ہے، آپ کو اسلام آباد جا کے چھوڑ آئے گی. روڈلی بیہیو کیا گیا. اچھا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کرنا تھا. جب طے کر لے بندہ کرنا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. اچھا جب طے کیا ہو کہ میں بیڑا غرق کرنا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، جو عمران خان صاحب نے کیا تھا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر گاڑیاں جا رہی ہیں، اس منسٹریز کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں
پرائیویٹ فرمز میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں مثال کے طور پہ کے اوپر جو آئی پی پی کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ خون نچوڑ رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں لیکن سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو وہ مطلب انہوں نے اپنی سروسز پیش کی کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے. تو کس طرح یہ نیٹ ورکنگ ہوئی, کس طرح لوگوں کو شامل آن بورڈ کیا گیا, کس طرح چیزوں کو سمجھا گیا کہ فلاں پاور ہاؤس جو ہے وہ کس طرح کر کے کیا کھانچہ لگا رہا ہے, اور یہ کس طرح سرکاری دفاتر میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی سروس کی, یعنی بغیر سامنے آئے بغیر صرف اور صرف پاکستان کی یا محبت میں یا یوں کہہ لیں کہ ظلم جو ہو رہا تھا اس کے خلاف, کہ بندے کو تو پتا ہوتا ہے نا یار یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. 797 روپے کا یونٹ یار, آپ خود سوچیں ایک یونٹ بجلی کا 797 روپے کا. تو کس طرح گاڑیاں جاتی تھیں, وہ کون سے کیمپ آفس بنے ہوئے تھے, وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے لوگ, کوئی کسی کو سیکٹریٹ سے لایا جا رہا ہے, وہ جو ہوتی ہے عام نمبروں والی گاڑی, وہ گرین نمبر پلیٹ والی گاڑی تو پکڑی جاتی ہے نا کہ میڈم, اور اس میں خواتین ایکسپرٹ بھی شامل تھیں. تو یہ بہت بڑا کام ہوا ہے اور بڑی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر, اور شہباز شریف صاحب کا اس میں کریڈٹ صرف اتنا ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم تھے, اصل کام جو ہے وہ سرکاری افسروں نے کیا ہے. اور یہ کرنا, یہ ویژن پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہونا چاہیے بنیادی طور کے اوپر. جو مجھے خاص طور پہ تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یعنی اب کیا کیا جائے, میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب آپ کام نہیں کریں گے تو پھر اگر جس نے کیا ہے اس کو اس کا کریڈٹ ملنا ضروری ہے. فیصل نصیر صاحب کو چنا گیا, ان کی ٹیم نے لاہور میں اور کراچی میں بھرپور کام کیا, اور جس کو آپ کہتے ہیں نا جیمز بانڈ 007 والے کام ہوئے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب کبھی ان افسروں میں جو سول سائڈ کے ہیں وہ جب یہ داستان کوئی لکھے گا اپنی, ہوتا ہے نا پاکستان میں تو کلچر نہیں ہے نا یہ والا اس طرح کی, تو بڑی مزے کی کہانی ہے یہ والی. فردر کوئی سٹوری ہاتھ لگی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.